اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت زیادہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے بہت ہی سینئر اور لیجنڈ اسٹارز یہاں پر موجود ہیں، اور آپ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں ایک بڑا حوصلہ ملا ہے۔ اسپورٹس کا شعبہ ایسا ہے کہ جس پہ باتیں ٹی وی پر جب ظاہر ہے بھائی اس پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں اور کھلاڑی آ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تک تو لوگ سنتے ہیں، اور چونکہ میچ چل رہا ہوتا ہے تو اس میچ کے اوپر کمنٹس ہوتے ہیں یا میچ ہونے والا ہوتا ہے اس پر بات ہوتی ہے، لیکن بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگنور کیا ہوا یہ شعبہ ہے جس پر کوئی بات نہیں کرتا، اور پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈے میں تو یہ بات بالعموم ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ اسپورٹس کے حوالے سے بھی کوئی اپنا ویژن رکھتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی منشور میں 4 جملے لکھ دیے جاتے ہوں۔ جماعت اسلامی اس میں بہت سیریسلی اس مسئلے کو دیکھتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ درست بات ہے جو اصلاح بھائی بھی فرما رہے تھے کہ اگر کھیل کے میدان ویران ہو جائیں گے تو ظاہر اسپتال آباد ہوں گے، اور اگر کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو اسپتالوں میں رش کم ہو جائے گا۔ تو یہ تو بہت ضروری ہے، ہمارے دین میں بھی اس کی بڑی تاکید ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوی مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ایکسرسائز کرنا، مشق کرنا، اپنے آپ کو فٹ رکھنا، اور اس کے لیے اسپورٹس یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسپورٹس کے حوالے سے پاکستان میں بہت کم وسائل کے باوجود پاکستان میں اتنا بڑا ٹیلنٹ کہ مختلف شعبوں میں ہمیشہ پاکستان کے لوگوں نے وہ پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا، اور ایسے یہ ستارے یہاں بھی موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے پورا انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی، اور جو چیز دستیاب تھی وہ بھی آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو گئی۔ ہر چیز میں کمرشلائزیشن ہونے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو زیادہ کمرشل ہے اس پہ زیادہ توجہ ہو جاتی ہے، اور جو اتنا زیادہ آپ کو پیسہ نہیں دیتا اس کی طرف لوگوں کی توجہ کم رہ جاتی ہے۔ تو یہ ایک ضرورت ہوتی ہے، جو ویژنری لیڈرشپ اگر کسی قوم کی، کسی ملک کی ہو تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بیلنس پیدا کرتے ہیں، اور اس میں تمام لوگوں کو انکریج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر دنیا میں کمرشلائزیشن ہو رہی ہے تو اس میں پھر چھوٹے اسپورٹس کو بھی اسی طرح سے پھر کمرشلائز کرنے کی وہ کوشش کریں تاکہ اس کے نتیجے میں لوگ آگے بڑھیں۔ اب ہم اپنے شہر کو دیکھیں، اتنے بڑے بڑے کھلاڑی یہاں سے پیدا ہوئے، ہمارے پوری یہ محمد برادران جو ہماری خدمت کرتے رہے پورے پاکستان کی، صادق بھائی یہاں پر موجود ہیں، خود ہمارے یونس بھائی نے انہی گلیوں میں، انہی محلوں میں کرکٹ کھیلی، بلکہ انہوں نے بتایا کہ تو ہاکی بھی بہت اچھی کھیلتے تھے، اور اصلاح بھائی کرکٹ بہت اچھی کھیلتے تھے۔ تو اس طرح یہ لوگ آگے بڑھے۔ اسی طرح ہمارے فٹ بال کے، ہمارے باکسنگ کے، ہمارے وہ مختلف ٹینس کے جو اسٹارز ہیں، چھوٹے چھوٹے وسائل کے ساتھ انہوں نے وہ کام کیا، محنت کی اور آگے بڑھے۔ تو یہ ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو کیسے آپ آگے بڑھائیں گے؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ بالکل گراس روٹ لیول کے اوپر اس کام کو کریں۔ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پرائیویٹ اسکولز میں تو جگہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ان پرائیویٹ اسکولوں کو بند کر دیں تو جو کام سرکار کے کرنے کا ہے، تعلیم دینے کا، وہ تو سرکار کر نہیں رہی۔ اب اگر کسی درجے میں یہ پرائیویٹ اسکولز اب یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اس کو صرف اس بنیاد پہ کیسے ختم کر دیں کہ ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے؟ یہ ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی قانونی طور پر بھی چیز ہونی چاہیے کہ کسی ادارے کو کھلنے کے لیے اس کے پاس ایک اسپیس ہونی چاہیے، کیونکہ تصور نہیں ہونا چاہیے کسی اسکول کا بغیر کھیلنے کے یا گراؤنڈ کے یا کوئی پارک کے، تاکہ وہ بچے تھوڑا سا، ان کا ذہن بھی بڑا ہوتا ہے، ویژن بھی بڑا ہوتا ہے، اور ایک ڈبے کے اندر پڑھنے والے بچوں کا ویژن بھی چھوٹا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ سے زائد آبادی کا یہ شہر ہے، اور اس میں ایجوکیشن کے حوالے سے اگرچہ سرکار میں 3-3.5 ہزار اسکول موجود ہیں، لیکن ان اسکولوں کا جو حال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی، کیا کوئی منسٹر، کیا کوئی سیکریٹری، کیا کوئی وہ وزیر یعنی مشیر، یا وہ MNA MP، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کیا اپنے بچوں، اپنے پوتوں کو کسی سرکاری اسکول میں داخل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے نہیں تیار ہیں کہ جو سرکار کا کام ہے وہ سرکار نہیں کر رہی ہے، وہاں تباہی ہوئی بھی ہے تعلیم کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر وسائل ہیں، جہاں گراؤنڈز ہیں، جہاں بلڈنگز ہیں، پورے صوبے میں ہمارے 49,000 اسکول ہیں، 49,000 اسکول ہیں۔ 49,000 اسکول میں سے کوئی ایک اسکول بھی ہماری گورنمنٹ نہیں بتا سکتی جہاں پر لوگ بڑے قابل فخر انداز میں اپنے کسی بچے کو داخل کریں۔ 525 یلو اسکول ہیں جس میں سے 50 وائبل ہیں، باقی سارے کوئی بھینس کا وہ ہو گیا تو کوئی وہ یہ سب چل رہا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ جب سرکار اس کام کو نہیں کرتا تو پھر لوگ پرائیویٹ ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ آپ کو یہ ساری فیسلٹیز نہیں ملتی۔ تو یہ بحثیت مجموعی ایک شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اسکولز موجود ہیں، یہ ضرور ہے کہ جو اسکولوں کی بلڈنگیں ہیں ان میں بالعموم گراؤنڈ ہوتا ہے سرکاری اسکولوں میں۔
اگر ہم یہ تحریک لے کر چلیں گے کہ ہم تعلیم کو بھی اور اسپورٹس کو بھی جو ہم پیسے دیتے ہیں اپنی حکومت کو، یعنی 177 ارب روپے کا صحت کا بجٹ ہے، 173 ارب روپے کا، اور 277 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے اس صوبہ سندھ کا، صرف اس صوبہ سندھ کا 277 بلین روپیز. 277 ارب روپے کے بجٹ میں سے کتنا اسکولوں پہ لگ رہا ہے؟ تو یہ سب سے بڑی خدمت ہے کہ آپ اس کے لیے آواز بنیں اور ایک شعور لوگوں کے اندر پیدا کریں کہ ہمارے بچوں کا یہ حق ہے کہ ان کو سرکاری تعلیم ملے اور اچھی ملے اور معیاری ملے اور کھیل کے میدان ملے. تو اسی سے جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی. پھر ان اسکولوں میں پہلے انٹر اسکول ٹورنامنٹ جو ہے وہ بہت باقاعدگی سے ہوتے تھے، اچھے جو ہے وہ اس میں کمپٹیشن ہوتے تھے. آہستہ آہستہ یہ تقریباً ختم ہو گئے. اس کو اجاگر کرنا چاہیے، اس پر آواز بننا چاہیے، سب لوگوں کو بات کرنی چاہیے. انٹر کالجز کے جو ٹورنامنٹ اچھے ہوتے تھے وہ نہیں ہو رہے. یونیورسٹیز کے لیے کوئی، یعنی دیکھیں پہلے جو ہے وہ باقاعدہ اسپورٹس کا کوٹا ہوتا تھا. ٹھیک ہے اس کوٹے کو غلط استعمال کیا جاتا تھا، لیکن رولز اینڈ ریگولیشن بن سکتے ہیں نا. اور جب ٹیمیں سامنے آئیں گی تو خود بخود انتظامیہ کے اوپر دباؤ ہوگا کہ اگر انہوں نے اچھے پلیئرز نہیں لیے ہوئے تو وہ خود بخود جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے یہ کوٹا یوٹیلائز نہیں ہو رہا. تو تمام جامعات کے لیے، چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، چاہے تمام کالجز کے لیے چاہے سرکاری ہوں چاہے پرائیویٹ ہوں، ان کے لیے لازمی ہونا چاہیے کہ کم از کم 10-12 اسپورٹس کی تو ایسی فہرست ہونی چاہیے کہ جن کی ٹیمیں لازمن ہوں گی، ورنہ ان کو چارٹر نہیں ملے گا یا ان کا چارٹر کینسل ہو جائے گا. آپ اگر نہیں اسپورٹس کو انکریج کریں گے اس لیول کے اوپر تو کیسے اسپورٹس آگے بڑھے گا؟ اور یہ بات صحیح ہے کہ بڑے گراؤنڈ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال اپنی جگہ، لیکن انڈور بہت سارے گیمز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں ذرا سی کوئی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن ہو تو ہمارے لڑکے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں اصلاح بھائی ایک سیمینار میں گئے اور انہوں نے 600 گراؤنڈز کی لسٹ بتائی، تو اس وقت عملاً اس وقت کرکٹ کے صرف 87 گراؤنڈ ہیں موجود. ان 87 گراؤنڈ کی بھی حالت یہ ہے کہ جس میں کھیل پراپر ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ 40-50 سے زیادہ نہیں ہے، اور اس میں سے صرف 25 گراسی گراؤنڈ ہیں، اور اس گراس کا بھی جو حال ہے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے. تو کوئی توجہ حکومت کی نہیں ہے اور حکومت کی کوئی توجہ دلانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ گراؤنڈ کو بحال کریں. یہ جو پٹیشن ہم نے فائل کی تھی، یعنی یہ آپ نے کسی چائنا گراؤنڈ کی بات کی تھی، کہاں کی بات کی تھی؟ چائنا گراؤنڈ کی. لیکن یہ چائنا کٹنگ والے گراؤنڈ ہیں ان کا کیا کریں گے آپ؟ یہ بتائیے نا. جو چائنا کٹنگ والے گراؤنڈ ہیں ان کا کیا کریں گے، جو سینکڑوں کی تعداد میں قبضہ کر لیے گئے، اور جب اس کی پلنٹ بھی نہیں اٹھی تھی ان جو ہے وہ فلیٹس ہی، تو اس وقت جماعت اسلامی نے اس پر آواز بلند کی اور نعمت اللہ خان صاحب باقاعدہ کورٹ میں چلے گئے. انفارچونیٹلی اس وقت آج یہ جو ہمارے جسٹس حضرات نسلا ٹاور گرا دو، بم سے اڑا دو، یہ کر دو اور وہ کر دو کی باتیں کرتے ہیں، اس وقت ان کا حال یہ تھا کہ یہ کیس چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر تعمیرات ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان جو بنے ہوئے فلیٹ ہیں ان کو اٹھا کر پھینک تو نہیں سکتے آپ. اب یہ حکومت ہی کا کام ہے کہ متبادل پلان دے، ان کو جو ہے ریہیبلیٹیٹ کرے. جو کیونکہ اینڈ یوزر آ کر بیٹھ گیا ہے تب اس کا تو قصور نہیں ہے، اس کو اٹھا کر کیسے پھینکیں گے، کہاں پھینکیں گے؟ تو اس لیے ان تمام گراؤنڈز کے اوپر جن پہ قبضے ہیں، جن پارکوں پہ قبضے ہیں، یہ بھی ایک موومنٹ ہونی چاہیے کہ اس کو ہم آزاد کروائیں، اور اس کے لیے سب اپنا اپنا کردار ادا کریں. الحمدللہ جماعت اسلامی اس پر اس وقت بات کرتی تھی جب کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم نے جان کی قیمت پر، ہمارے سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا اسی آواز کو اٹھانے پہ، لیکن ہم نے آواز بند نہیں کی، ہم جاری رکھتے رہے. اور بعد میں آ کر جب اگر چیف جسٹس صاحب یہ کہتے تھے کہ اس کو اڑا دو، تو پھر ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ جب صحیح وقت پر آپ نے ایک کام نہیں کیا ہے تو اب یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ ایک پالیسی بنائیں باقاعدہ ریگولرائزیشن کی، اور یا پھر آپ ایک چیز یہ طے کریں کہ کمپنسیشن کے بغیر کسی کو اٹھا کر نہیں پھینکا جائے گا. تو یہ کام بھی کورٹ کروا سکتی تھی، حکومت کے کرنے کا ہے. تو اسپورٹس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کرکٹ پاکستان کے لوگوں کا ایک مطلب سمجھ لیں ایک محبت ہے، ایک عشق ہے، اور اس کو آپ نظر انداز تو نہیں کر سکتے. ہم خود سب اس جو ہے وہ عشق کا شکار تھے اور ہیں بڑی حد تک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں ہمیں بڑی ایک اچھی نظر آتی ہے فیسینیشن. تو ہمیں چاہیے کہ جو کھیل کے میدان ہیں ان کو بھی، اور نئے گراؤنڈز بھی آباد کیے جائیں. ڈپارٹمنٹل کرکٹ، مجھے صادق بھائی ہمارے بڑے قابل احترام، انہوں نے ابھی الگ سے یہاں تو بات نہیں ہوئی لیکن کہا کہ نہیں ڈپارٹمنٹل کرکٹ سے ہوتا کیا تھا. اس کے ڈرابیکس یقیناً ہوں گے، کوئی پرابلمز یقیناً ہوں گی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں اگر دیکھیں، پہلے تو تھے گورنمنٹ کے ادارے، سب کھاتے چلتے تھے. اب یہ زیادہ تر یو بی ایل ہو، یہ سارے زیادہ تر تو پرائیویٹائز ہو گئے نا. مسلم کمرشل بینک ہو، حبیب بینک ہو، ان کے لیے ایک کمپلشن ہونی چاہیے نا کہ ان کی ٹیمیں بنیں، اور یہ اسپورٹس مین کو جو ہے کم از کم کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، اور اسی طرح اسنوکر، اسی طرح جو ہے وہ باکسنگ، تائیکوانڈو، مارشل آرٹ، یہ کم از کم 8-10، ٹینس، بیڈمنٹن،
یہ ان کے اوپر کتنا بوجھ پڑے گا. ان کا جو کیا کہلاتا ہے وہ سی ایس آر جو ہوتا ہے, سی ایس آر میں ایک بہت اہم چیز ہے نا کہ آپ فٹنس جو ہے وہ پیدا کریں. جب آپ کی فزیکل فٹنس ہوگی تو مینٹل فٹنس بھی ہوگی, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر. تو آپ اس کے لیے سی ایس آر کو استعمال کریں یا الگ سے فنڈ قائم کریں. اور اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں, یہ بینک تو اب اس پہ تو میں جاتا نہیں ہوں, معیشت کا میرا میدان نہیں ہے, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کتنا بڑا پروفٹ یہ بینک لے کر جا رہے ہیں, خون نچوڑ رہے ہیں پوری قوم کا, اور ان کے اوپر کوئی حد بندی نہیں ہے. تو اگر ان کو کم از کم پابند کر دیا جائے کہ ان کی سب کی ٹیمیں جو ہوں, اور اسی طرح سے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یہاں پر کام کر رہی ہیں, ان کو ایک اوپر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ٹیمیں بنائیں گے. تو آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں خود جب یہ ٹیمیں بنائیں گے تو پھر یہ فیسلٹیز بھی جو ہے وہ پیدا کریں گے, اور اس کے لیے اور ان کو فائدہ ہوگا, اس میں ان اداروں کا نام بڑا ہوگا. تو یہ تو صرف ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ ہماری جماعت اسلامی کے ہمارے اداروں میں ہم بائی اینڈ لارج اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو انڈور گیمز ہیں اس کو تو ہم پروموٹ کرتے ہیں, اس میں آپس میں مقابلے بھی کرواتے ہیں. لیکن ظاہر ایک پارٹی یا ایک این جی او وہ بہت محدود کام کر سکتی ہے, اور اس کو کرنا چاہیے, اور کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کے کہنے کے بعد تو اور اس پہ توجہ دیں گے. لیکن جو کام ریاست کے کرنے کا ہے, جو کام حکومتوں کے کرنے کا ہے, اور ریاستوں کے اندر ریاستیں, جو کارپوریٹ سیکٹر اس وقت ریاست کے اندر ریاست ہے, یہ کارپوریٹ ورلڈ جو ہے دنیا کو چلا رہا ہے اس وقت. تو جب یہ دنیا کو چلا رہا ہے اور خون پسینے کی کمائی ہماری نچوڑ کر لے جا رہا ہے, تو اس کارپوریٹ جو ورلڈ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایجوکیشن کو بھی پروموٹ کرے اور اسپورٹس کو بھی پروموٹ کرے. اور اگر وہ نہیں کر رہا تو ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے بحیثیت یعنی شہری کے, سول سوسائٹی کے, پولیٹیکل پارٹیز کے. پولیٹکس کا مطلب صرف زندہ باد مرد آباد, گرانا اٹھانا, عدم اعتماد لانا, اس کو اٹھا کے پھینک دو, ادھر سے اچھل کے ادھر چلے جاؤ, ادھر سے اچھل کے ادھر چلے جاؤ. یعنی کیا حاصل ہوتا ہے, قوم کو کیا ملتا ہے جب ایک پارٹی کی حکومت کو زبردستی گرا کر دوسری پارٹی کی حکومت بنائی جا رہی ہوتی ہے؟ کیا ملتا ہے کسی کو کسی کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے, وہی لوگ عدم اعتماد لانے والے ہوتے ہیں, وہی لوگ اعتماد دینے والے ہوتے ہیں. ادھر سے نکلتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر سے نکلتے ہیں, نظام نہیں بدلتا. تو یہ ہمارا ایشو نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈے میں, اور یہ عوام کا کام ہے کہ ان کو مجبور کرے کہ ان کے ایجنڈے میں ایجوکیشن ہو, ان کے ایجنڈے میں ہیلتھ ہو, اور ان کے ایجنڈے میں انڈسٹری ہو اور اسپورٹس ہو. اگر یہ ان کے ایجنڈے میں نہیں ہے تو پھر ان کو ٹائم نہیں دینا چاہیے ہمیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت اسلامی کی حیثیت میں انشاءاللہ تعالی ہم اسپورٹس کو اپنی پرائرٹی میں رکھیں گے. اور میں آج اس بات کا اعلان بھی کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ہمارا جو مرکزی دفتر ہے ادارہ نور حق, یہاں پر ہم نے پبلک ایڈ کمیٹی بنائی ہوئی. لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے لوگ بڑے پیمانے پر آتے ہیں, بہت سارے ایشوز میں ان کو پرابلمز ہوتے ہیں, ان کو ریزالو کرتے ہیں. پھر ہم نے ابھی لیگل ایڈ کمیٹی بنائی ہے, پبلک ہیلتھ کمیٹی بنائی, پھر پبلک لیگل کمیٹی بنائی ہے کہ جو ابھی اس وقت اسنیچنگ ہو رہی ہے اور لوٹ مار ہو رہی ہے, تو جس کی ایف آئی آر نہیں کٹتی, جس کو جو ہے وہ لیگل پروسیس میں دشواری کا سامنا ہے, تو ہم سے رابطہ کریں, ہمارے دفاتر میں رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم مدد کریں گے ان کی. تاکہ یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جا کے رپورٹ بھی نہیں کرا سکتے, پہلے وہ ڈاکو سے لٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر رپورٹ کرا دیں تو پولیس سے لٹتے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی اب ریزالو ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے اب ہم اسپورٹس کی باقاعدہ ایک ڈیسک ادارہ نور حق میں انشاءاللہ قائم کریں گے. اور ہم یہ چاہیں گے, جس طرح آپ نے فرمایا ہے, کہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سب لوگوں کی جو ہے وہ ہمیں سرپرستی حاصل ہو. ہم آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس سب سے قطع نظر کہ جس طرح سے پالیٹکس ہوتی ہے, ہم وہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں جو تعمیری ہو. ہم وہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارا ملک اور ہمارا شہر آگے بڑھے. ہمارا شہر بہت پیچھے چلا گیا ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ ہمارے اس پیرنٹل بورڈ میں بھی شامل ہوں, اور پھر ہم خود آپ کے مشورے سے یہ طے کریں کہ کون سی چیز میں ہم کیا کر سکتے ہیں. کچھ جو خود کر سکتے ہیں وہ خود کریں گے, اور جو اپنی ایک حیثیت کو استعمال کر کے حکومت سے کروا سکتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے, اور وہ بھی ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے. میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام شرکاء کا جو ہے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں بہت بہرحال دکھ ہوتا ہے, کرکٹ میں بہرحال کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن ہاکی ہماری جس میں جو ہے وہ ہم جیتتے ہی جیتتے تھے, وہ آج بہت پیچھے چلی گئی ہے. اصلاح بھائی اگر ہوتے تو مطلب یہ بات درست ہے. ہم ایشین ہاکی کھیلتے تھے, گھاس کے اوپر بہت اچھا کھیلتے تھے. پھر آسٹرو ٹرف آیا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید پاکستان کے لوگ اتنا اچھا نہیں کھیل سکیں گے. انڈیا نہیں کھیل سکا, لیکن پاکستان نے جو سنتھیٹک ٹرف تھے اس کے اوپر جو ہے اپنا مقام بنایا اور بڑے بڑے ٹورنامنٹ جیتے. لیکن بعد میں جب رولز میں تبدیلی ہوئی اور یا آف سائڈ کے اور فلاں کے رولز تبدیل ہوئے, تو اس میں پھر ہم لوگ کمپیٹ نہیں کر سکے. اور اس کی وجہ ٹریننگ ہے, اور اس کی وجہ پرائرٹی ہے, اور اس کی وجہ ترجیح ہے کہ ہاکی جو ہمارا نیشنل گیم ہے اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں اس طرح اگر اس کو آپ اچھا کریں گے تو خود بخود لوگ ہاکی کی طرف بھی جائیں گے, اور اس میں بھی کمرشلائزیشن شروع ہو جائے گی. بہت سارے باتیں ہیں کرنے کی, بس یہ ہے کہ آغاز کرنا پڑے گا.
آگے بڑھنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. جماعت اسلامی آپ کو یقین دلاتی ہے کہ اس پوزیشن میں بھی کہ جبکہ ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں ہے ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، لیکن اگر آپ لوگوں کے تعاون سے کم از کم اس شہر میں جماعت اسلامی کو میئرشپ مل گئی تو ہمارے جو پرائرٹیز ہیں اس میں یہ سپورٹس ہوگا انشاءاللہ تعالی. انٹر اسکول، اسی طرح کالجز، اسی طرح ہر یو سی کے لیول پر اب پہلے 18 ٹاؤن تھے 25 ٹاؤن ہو جائیں گے. یہ جو ابھی نظام ہے 25 ٹاؤنز کی جو ہیں وہ ٹیمیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح سے اس اسپورٹس کو ہم اس اپنے پورے بلدیاتی نظام کے تحت بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. بس ہمارا آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہم سب کے دست و بازو بنیں، ہماری سرپرستی کریں تاکہ یہ تعمیر کا اور ترقی کا سفر آگے بڑھ سکے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.